للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص و مناقب میں سے یہ بات ہے کہ ان کا گھرانہ اعلیٰ ترین گھرانہ تھا۔ ان کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ ان کے 30 سے زائد ان کی اولاد تھی، بیٹے اور بیٹیوں کو شامل کر کے مختلف ازواج سے، لیکن ان کے اولاد میں سے ان کے 2 بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حیدر اور علی اور کنیت ابو تراب تھی۔ ان کا نام جو حیدر ہے ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے رکھا تھا، اور ان کا علی نام ان کے والد ابو طالب نے رکھا تھا، اور یہ جو ان کی کنیت ابو تراب یہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا علی کہاں ہے؟ عرض کی کہ اللہ کے نبی میرے اور ان کے درمیان اختلاف رائے ہوا تھا، وہ گھر سے چلے گئے، قیلولہ گھر میں نہیں کیا۔ خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو۔ تلاش کیا تو دیکھا کہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مسجد میں سونا جائز نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ اسی طرح اور کئی صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ عبادت کرتے ہوئے اگر کوئی وہاں پہ عبادت گزار ہے، لمبا عرصہ عبادت کرتا ہے تو وہاں سو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سادہ زمین کے اوپر دیوار کے سائے کے نیچے سو رہے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہیں بلایا۔ دیکھیں عظمت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود چل کے گئے، اور ان کا جو کپڑا تھا نا پہلو سے وہ ایک سائڈ پہ ہوا تھا، آپ نے خود آگے بڑھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مٹی ان کے پہلو کو لگی ہوئی تھی وہ جھاڑنا شروع کر دی، اور ساتھ ہی آپ فرماتے تھے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ ان کو ابو تراب کہتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ یہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی کہ جن کو عدالت کا درس اور سبق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان سب کو صداقت، عدالت اور شجاعت کا درس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے پھر لیڈر بنے۔ اقبال نے کہا نا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔